کہ ہمارے فارمل ڈپلومیٹ ہیں آپ سے سر کہ OIC کے 3 مستقل رکن ممالک جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے یہ ریزولوشن جو ہے موو کی ہے کہ مسعود اظہر کا نام انٹرنیشنل عالمی دہشت گردوں میں شامل کیا جائے. چائنا نے 2 دفعہ پچھلی دفعہ جب آئی تھی تو چائنا واز اونلی کنٹری جس نے ویٹو کیا تھا اس کو. اب جبکہ امریکہ بھی اپنا وزن جو ہے وہ ہمیں ڈالتا دکھائی دے رہا ہے انڈیا کے پیچھے, آپ کو لگتا ہے چائنا بیک کرے گا جبکہ چائنا نے اس دفعہ کوئی بہت کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا اس ساری صورتحال میں؟ جی, اس کا ایک لائن میں تو جواب ہے کہ اس دفعہ چائنا ہمیں پوری امید ہے کہ کرنا چاہیے, لیکن ہوگا اس کے لیے کافی دشوار, کیونکہ جب 19 جنوری 2017 کو چائنا نے اس کو ٹیکنیکل ہولڈ پہ ڈالا تھا, ٹیکنیکل بنیاد پر چائنا نے اس کو ہولڈ کروا دیا تھا, یعنی کہ آپ جس کو ویٹو کہہ رہی ہیں, لیکن چائنا کے اسپوکس پرسن نے اس کے بعد حال ہی میں بیان دیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ہولڈ تھا اور اگر مزید شواہد آئیں تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو لہٰذا اس دفعہ ہمیں اس پر کافی ڈپلومیٹک ورک کرنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بس چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دے دوں اس کا. ایک انٹرنیشنل قوانین کے پیراہے میں ہم نے بدقسمتی سے مسعود اظہر کو جو جس طرح انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اس کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جو لسٹنگ ہے 1267 جس میں القاعدہ اور باقی ٹیررسٹ گروپ کا ذکر ہے کہ اس لسٹنگ میں لے آیا جائے, یونائٹڈ نیشنز کے اپنے جو اس وقت جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے 2649 اور یونائٹڈ نیشنز کی 2 ٹریٹی اس پر موجود ہیں جس میں کہ پولیٹیکل رائٹ جس طرح کشمیر کا ہے, ان تمام کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مسعود اظہر اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے, اس لیے کہ 2649 میں کہا گیا ہے کہ حق خود ارادیت کی اگر کوئی لیے اپنی مزاحمت کر رہا ہے, چاہے وہ آرمز اٹھا کے مزاحمت کر رہا ہو, تو اس میں اس کی پوری دنیا جو ہے اس کی اخلاقی اور اس کی ڈپلومیٹک ہیلپ کرے گا اس کی. اور اس معاملے میں نے پریزیڈنٹ ہیں ایسٹ ٹیمور کے, میں ایسٹ ٹیمور میں تھا, اقوام متحدہ کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا, تو وہاں کے پریزیڈنٹ شنانا گوزماؤ جو 25 سال مسعود اظہر کی طرح لڑتے رہے, وہاں فریڈم فائٹر تھے, اور اس کے بعد آزادی بھی خیر ان کو ملی, اور ان کو انہی یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے ایک اس میں مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کا مذہب مختلف تھا لہٰذا ان کو مل گیا, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن قانونی جنگ جو ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لڑی. ہمیں اگر پچھلے کئی سالوں میں سر جو انڈیا جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کشمیر کہتا ہے ہمارے ٹوٹنگ میں یہ باہر سے در اندازی کرتے ہیں اور وہاں پر موجود ایک علیحدگی پسندی کی تحریک کو یہ جو ہے ٹیررزم کا نام دیتے ہیں وہ اس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جس کو بارگین کرنے کی کوشش سشما سوراج نے OIC میں بھی کی ہے, اس پوائنٹ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں؟ وہ تو مسلسل کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کشمیر میں 300 افراد کی جو اجتماعی قبر کی کشائی ہوئی, جس کو کہ ان کی اپنی ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن جس کو پیپلز ٹرائبونل کہتے ہیں, جب اس میں سے قبر کشائی ہوئی تو 3000 کے 3000 افراد جو قبر میں سے کھود کے نکالے گئے شہید, ان کے DNA نے ثابت کیا کہ وہ سارے کشمیری ہیں. اور اب بھی کیونکہ اس کی ہم جو ثبوت دینا چاہیے انڈیا کو نہیں دے پا رہا ہے, اور جس انداز میں ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں اس انداز میں ابھی ہمیں بڑی محنت اور کرنی پڑے گی, بڑی مشقت کرنی پڑے گی, بڑے طریقے سے بڑے قرینے سے ہم کو دنیا کو, اس میں دنیا کی بہت سارے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ساتھ دے رہی ہیں ہمارا. اور اس میں نے صرف آپ کو انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں جو میں نے ابھی آپ کو 2649 کا ذکر کیا, ٹریٹی کا ذکر کیا, شنانا گوزماؤ کا ذکر کیا, وہ اسی لیے کیا کہ مسعود اظہر کو اگر دیکھا جائے, چاہے انڈیا یہ کہہ رہا ہو کہ در اندازی کرتے ہیں, لیکن انڈیا نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا اس کا. ابھی بھی جو ڈوسیئر ہمارے پاس آیا ہے اقوام جو ہمارے فارن منسٹری میں, اس ڈوسیئر کو ایگزامن کر کے ابھی تک کے مطابق وہ وہی چیزیں ہیں جس میں کہ کوئی ایسی ایکشنیبل وہ چیزیں نہیں دی ہیں جو کہ کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہوں. تو دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے. ہمارا فرض تھا کہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں اس کو. اس وقت ہمارا فرض تھا کہ ہم دنیا کے تمام انوائز کو بلا کے فارن آفس میں دکھلا سکتے کہ یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح ثابت کیا جائے, اور ہم تو تیار ہیں. پرائم منسٹر کہہ چکا ہے اس کے بارے میں. اس دفعہ ہم بڑے اچھے مورل گراؤنڈز پہ جا رہے تھے, اور اگر دراندازی والی بات ہے تو اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن
کے مطابق کوئی شخص اگر محفوظ ٹھکانے پرووائڈ کرتا ہے جہاں سے در اندازی ہو تو اس کو اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق اسے اس پر اجتناب اور بلکہ اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. دے آر آور اینیمی آلسو. یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں. ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا اور انڈیا کو اس پر کام کرنا پڑے گا کہ وہ ہمیں بتائیں, ہمیں ایویڈنس دیں اور دنیا کو ہم بتا سکیں.